مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے دل و دنیا کی نعمتیں مجھے کیا نہ میرے خدا دیا، میرے دل و دنیا کی نعمتیں مجھے کیا نہ میرے خدا دیا، مجھے دل بلا دیے اولیاء، مجھے عشق خیر الورا دیا۔ یا رسول اللہ تیرا نام سن کے مچل گئے، تیرا نام لے کے سنبھل گئے، تیرا نام سن کے مچل گئے، تیرا نام لے کے سنبھل گئے، میرے لمحے کیف میں ڈھل گئے، تیرے ذکر نے وہ مزہ دیا، میرے لمحے کیف میں ڈھل گئے، تیرے ذکر نے وہ مزہ دیا۔ اور یا رسول اللہ کبھی خواب میں تیری دید ہو، تیری دید ہو میری عید ہو، کبھی خواب میں تیری دید ہو، تیری دید ہو میری عید ہو، دے مجھے بھی جلووں کی بھیک دے، تیرے در پہ دامن بچھا دیا، دے مجھے بھی جلووں کی بھیک دے، تیرے در پہ دامن بچھا دیا۔ میری دین و دنیا کی نعمتیں مجھے کیا نہ میرے خدا دیا، مجھے بھی غلامی اولیاء، مجھے عشق خیر الورا دیا۔ حضرات، یہ محفل شاہی خان آبادی کے موقع سے سجائی گئی ہے۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی شادی خانہ آبادی میں بے پناہ رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، شادی کے تمام تقریبات کو درس میں خوبی پائے تکمیل تک پہنچائے۔ شادی کے انتظام و انصرام میں اگر کسی قسم کی کمی رہ گئی تو اللہ تعالی غیر سے انتظام و انصرام فرمائے۔ حضرات، شادیوں سے پہلے محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ و رسول کے نام سے اپنے کام کا آغاز کیا جائے۔ ایمان والے اپنے جس کام کا بھی آغاز اور ابتدا اللہ و رسول کے نام سے کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اور ہونا بھی چاہیے، ہم جب بھی کوئی نیک کام کریں، کوئی عظیم الشان کام کریں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں، حضور کو درود پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ رسول کے نام کے برکت سے اگر کام میں برکت ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا، اور اگر کام میں مصیبت ہوگی اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے نجات دے دے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے میرے آقا فرماتے ہیں، کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ قد وابقا، ہر وہ ذیشان کام، ہر وہ نیک کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا رہا کرتا ہے، وہ ناقص رہا کرتا ہے، اس کام میں کامیابی نہیں ملتی۔ بظاہر کی نگاہوں کے سامنے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا کام پائے تکمیل تک پہنچ گیا، لیکن اس کام میں سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، راحت نہیں ہے، اس کام کی جو برکتیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جایا کرتی ہیں۔ لہذا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کام پائے تکمیل تک پہنچ جائے، اس میں کامیابی مل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں خوب برکتیں عطا فرمائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کام سے پہلے ضرور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں اور حضور پر درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیا کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو شادیوں سے پہلے محفل میلاد منعقد کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو شادی ہونے جا رہی ہے، اس اللہ و رسول کے ذکر کے طفیل اس شادی میں برکتیں حاصل ہوں، شادی کے تمام تر تقریبات موسم خوبی پائے تکمیل تک پہنچ جائیں، اور اللہ و رسول کی رضا حاصل کر کے جب اس کام کو ہم پائے تکمیل تک پہنچائیں گے تو جو زوجین کے درمیان عقد ہوگا، جو نسبت قائم ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اس ذکر کے طفیل ان کی بھی زندگی خوشگوار ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی خوشحال زندگی عطا فرمائے گا، پرامن زندگی عطا فرمائے گا، اور ایسی زندگی انہیں حاصل ہو جائے گی جو دنیا میں بھی کامیاب ہوگی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگی۔ یہ شادی کی محفل ہے، آپ دنیا میں نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا فرمایا ہے۔ یہ سطح زمین کی ہمواری، آسمانوں کی بلندیاں، ستاروں کی تابانی، سیاروں کی گردش،
تہذیب و تمدن کے جلوے، شہر و بازار کے ہنگامے، محلات و مکانات کی زندگیاں، آبشاروں کے جھرنے، پھولوں کی مہک، پھلوں کی لذت، گھاس کی نرمی، پتھروں کی سختی، آپ جس چیز پر بھی غور کریں گے آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی زندگی گزارنے کے لیے قرآن مجید میں بہت سارے اوامر و نواہی کے احکامات نازل فرمائے۔ کہیں مسلمانوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ارشاد ہوتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کہیں زکوٰۃ دینے کا حکم ہو رہا ہے، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ کہیں حج کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ کہیں ماں باپ کے ساتھ فرما برداری کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ارشاد ہوتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ کہیں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور جہاں بہت ساری باتوں کا حکم مسلمانوں کو دیا جاتا ہے وہیں بہت ساری باتوں سے روکا بھی جاتا ہے۔ مثلا مسلمانوں کو چوری سے روکا گیا، جھوٹ بولنے سے روکا گیا، شراب نوشی سے روکا گیا، زنا سے روکا گیا، فسق و فجور سے روکا گیا، گناہوں سے روکا گیا۔ آپ غور کریں گے تو پتا چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام باتوں کا جو ہمیں حکم دیا ہے، ان تمام باتوں کے حکم دینے میں کوئی نہ کوئی راز پوشیدہ ہے، کوئی نہ کوئی مصلحت موجود ہے۔ آپ قرآن پڑھتے جائیں، قرآن مجید میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے احکامات ملیں گے وہی تمام احکامات میں سے ایک حکم نکاح کرنا بھی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں سے جو تمہیں اچھی معلوم ہو تم ان سے نکاح کرو۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تم نکاح کرو اپنوں میں سے ان کا جو بغیر نکاح کے ہیں، اپنے نیک باندیوں کا نکاح کرو، اپنے نیک غلاموں کا نکاح کرو۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اگر والدین کے ماتحت ان کی اولادیں ہیں تو والدین پر یہ لازم و ضروری ہے کہ والدین وقت پہ اپنی اولادوں کا نکاح کر دیا کریں، خواہ بچی ہو یا بچہ ہو، وقت پہ نکاح کرنا لازم و ضروری ہے۔ پتہ کیا چلا، جہاں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری باتوں کا حکم دیا ہے وہیں نکاح کرنے کا بھی حکم دیا ہے، لیکن نکاح میں اللہ تعالیٰ نے کون سا راز پوشیدہ رکھا ہے، کون سی مصلحت موجود رکھا ہے، کون سی حکمت رکھا ہے، ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ آئیے میں آپ کو چند لفظوں میں بتاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح میں کون سا راز پوشیدہ رکھا ہے، کون سی مصلحت موجود رکھا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا فرمایا، جنت میں جب آپ کی تخلیق ہوئی ہے حکم ہوتا ہے اے آدم جنت میں رہو، جنت کی نعمتوں سے فائدہ حاصل کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے، لیکن کچھ دنوں کے بعد حضرت آدم نے اتنی بڑی جنت میں تنہائی محسوس کیا، اکیلا پن محسوس کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے چہرے پر اداسی آ گئی، آپ مایوس ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا جنت میں ساری نعمتیں موجود ہیں، ساری آرام کی چیزیں موجود ہیں، اس کے باوجود بھی آدم کے چہرے پر اداسی ہے، آدم کے چہرے پر مایوسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے آدم جنت میں تو ساری نعمتیں موجود ہیں، ساری آرام کی چیزیں موجود ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں تیرے چہرے پر اداسی ہے، مایوسی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا تھا یا پروردگار میں نے مانا جنت میں ساری نعمتیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میں جنت میں تنہائی محسوس کر رہا ہوں، اکیلا پن محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اس تنہائی کو دور کرنے کے لیے، اس اکیلا پن کو دور کرنے کے لیے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تخلیق فرمایا ہے۔ جیسے ہی حضرت حوا کی تخلیق ہوتی ہے حضرت آدم نے اپنے نگاہوں کے سامنے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے، ایک حسین و جمیل خاتون کو دیکھا ہے۔ آپ ان سے قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ ان سے باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے اے آدم ٹھہر جاؤ، پہلے حوا سے تمہارا نکاح ہوگا، حوا سے تمہارا عقد ہوگا، اس کے بعد حوا کا مہر ادا کرو، پھر حوا سے قریب ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا کے درمیان عقد فرمایا تھا، نکاح فرمایا تھا۔ یاد رکھیں دنیا میں سب سے پہلا جو نکاح ہوا
ہوا ہے وہ حضرت آدم و حوا کا نکاح ہوا ہے. وہ دنیا میں، اور یہ نکاح دنیا میں منعقد نہیں ہوا ہے بلکہ جنت میں منعقد ہوا ہے. غور کریں، یہ نکاح اتنا پاکیزہ رشتہ ہے، اتنا عظیم الشان رشتہ ہے کہ تمام رشتے دنیا میں آنے کے بعد وجود میں آتے ہیں، لیکن میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ دنیا میں وجود میں نہیں آیا ہے بلکہ جنت میں وجود میں آیا ہے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رشتے کو جنت میں پیدا فرمایا تھا، اس رشتے کو قائم فرمایا تھا. جیسے ہی نکاح ہو گیا ہے اب مہر کی باری آئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے اے آدم پہلے حوا کا مہر ادا کرو، اس کے بعد حوا سے قریب ہونا. حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا تھا یا پروردگار میں جنت کی کس نعمت سے حوا کا مہر ادا کروں؟ اللہ کا حکم ہوا تھا اے آدم جنت کی کسی نعمت سے حوا کا مہر ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پہلے حوا کا مہر ادا ہو جائے گا. حضرات محترم مفسرین فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ جنت میں درود پڑھا تھا، حوا کا مہر ادا ہو گیا تھا. اب مجھے کہہ لینے کی اجازت دے دو، جب جنت میں حضرت آدم علیہ السلام حضور پہ درود پڑھ رہے ہیں، حوا کا مہر ادا ہوتا نظر آ رہا ہے، تو ہم غلامان مصطفیٰ اگر صبح و شام سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت حضور پہ درود پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ درود کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، ہماری زندگی میں مٹھاس پیدا فرما دے گا اور ہماری زندگی خوشگوار طریقے سے گزرتی نظر آئے گی. تو حضرات میں بات کر رہا تھا نکاح کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نکاح کو جنت میں قائم فرمایا اور یہ اس لیے تاکہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی تنہائی کو دور کر سکے، اپنے اکیلا پن کو دور کر سکے. اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. یہ نکاح کرنا، یہ شادیاں کرنا اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. کس میں سے ہے؟ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے ہی جنس سے ایک دوسرے کے جوڑے بنا دیے، ایک دوسرے کے جوڑے بنا دیے تاکہ تم نکاح کے ذریعے ایک دوسرے سے اطمینان و سکون حاصل کرو، راحت و اطمینان حاصل کرو، تم اپنے دل کو سکون پہنچاؤ. حضرات پتہ کیا چلا؟ نکاح کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ نکاح کے ذریعے انسان اپنی تنہائی کو دور کرے، اپنے اکیلا پن کو دور کرے. اس لیے کہ انسان جب تک تنہا ہوتا ہے، جب تک وہ خلوت میں زندگی گزارتا ہے، شیطان اس کے زندگی میں شامل ہونے کی کوشش کرتا ہے، اس کے خلوت میں شامل ہونے کی کوشش کرتا ہے، اسے برگلانے کی کوشش کرتا ہے، اسے راہ حق سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جیسے ہی انسان نکاح جیسے عظیم بندھن میں بندھ جایا کرتا ہے، جیسے ہی وہ رسول کی سنت کو اپنا لیتا ہے، جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے پر وہ نکاح کر لیتا ہے، نکاح کی برکت سے اس کی زندگی خوشگوار ہو جایا کرتی ہے، شیطان بھی دور بھاگ جایا کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس زندگی میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے. اور اتنی برکت عطا فرماتا ہے کہ نکاح کی وجہ سے اس کا رزق بھی بڑھا دیا جاتا ہے. اس کے تمام تر زندگی کے معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر برکتیں عطا فرماتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو دنیا میں خوشگوار طریقے سے گزارتا نظر آتا ہے. حضرات یہ نکاح کی برکت ہے. لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم وقت پہ اپنی اولادوں کا نکاح نہیں کرتے، اپنے بچوں کا نکاح نہیں کرتے. یہ بہت بڑا المیہ ہمارے سماج اور معاشرے میں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں برائی بڑھتی جا رہی ہے. جب وقت پہ نکاح نہیں ہوگا شیطان ظاہر سی بات ہے برگلانے کی کوشش کرے گا نوجوانوں کو، چاہے ہماری بچیاں ہوں یا ہمارے بچے ہوں. آج کل تو بڑا پرفتن دور چل رہا ہے. آج نوجوانوں پر محبت کا نشہ چڑھا ہوا ہے. یاد رکھیں نوجوانوں، یہ جو محبت چل رہی ہے نا، چاہے ہماری بچیاں ہوں چاہے ہمارے بچے ہوں، یہ محبت آپ کو دنیا میں کامیاب نہیں کر سکتی. اس ناجائز محبت کی بنیاد پر آپ دنیا میں بھی نقصان اٹھائیں گے. آپ نے نہیں دیکھا ابھی دھنباد کا ایک بالکل نیا تازہ معاملہ ہے. دھنباد کی ایک لڑکی نے بہار کے ایک لڑکے سے
محبت کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قربت بڑھی، دوستی بڑھی، پھر بعد میں وہ نوجوان یہاں آنے لگا، ملاقات ہوئی، رشتے آگے بڑھے، لڑکے کے گھر والوں نے بھی دلاسا دیا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم شادی کریں گے، لیکن بعد میں پھر لڑکے نے دھوکہ دے دیا اور لڑکے کے گھر والوں نے بھی دھوکہ دیا۔ ابھی میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، وہ لڑکی پہنچی پٹنہ، اور پٹنہ پہنچنے کے بعد بہت سارے معاملات پیش آئے، پھر وہاں پہنچی جہاں لڑکے کا گھر ہے، دربھنگہ ضلع، وہاں جانے کے بعد بہت سارے ہنگامے برپا ہوئے۔ تو اس سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے۔ یہ محبت ایسی محبت ہے جو ہر موڑ پر ہمیں ناکامی بھی دلائے گی۔ اگر ہمیں محبت کرنی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، آپ کی شریعت سے محبت کریں، آپ کی سنت سے محبت کریں، آپ کے صحابہ سے محبت کریں، آپ کی اہل اولاد سے محبت کریں۔ اور میرے عزیزوں، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، اگر آپ اپنی اولادوں کو ان تمام تر خرافات سے، ان تمام تر برائیوں سے، دنیاوی محبت سے بچانا چاہتے ہیں تو ان کے دلوں میں تین چیزوں کی محبت ڈال دیں۔ اگر تین چیز کی محبت ان کے دل میں پیدا ہو گئی، قسم خدا کی چوتھی چیز کی محبت ان کے دل میں پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اے دنیا والو، اگر تم چاہتے ہو تمہاری اولادیں کامیاب ہو جائیں، اگر تم چاہتے ہو تمہاری اولادیں راہ حق پر قائم رہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اولادوں کو کامیابی عطا فرمائے، تو تم پر یہ لازم و ضروری ہے کہ تم سب سے پہلے اپنے بچے کے دل میں قرآن کی محبت ڈال دو، انہیں قرآن کی تعلیم دے دو، انہیں قرآن پڑھنا سکھا دو۔ جب وہ قرآن پڑھیں گے، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام تر باتیں موجود ہیں، وہ قرآن پڑھ کر کے اپنے زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں گے، اللہ کا خوف دل میں بسائیں گے، اور جب اللہ کا خوف دل میں بس جائے گا وہ گناہوں سے دور ہوتے نظر آئیں گے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری سنت کی محبت ان کے دل میں ڈالو۔ میری سنت سے جب وہ محبت کرنے لگیں گے تو مجھ سے محبت کرنے لگیں گے۔ آج ہر شخص کہتا ہے کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ ہمارے جو دعوے ہیں یہ صرف زبانی ہیں۔ سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت کیا جائے اس کے تمام تر اخلاق و کردار کو اپنانے کی کوشش کیا جائے، اس کے وضع خطا کو اپنانے کی کوشش کیا جائے، اس کے اخلاق و کردار اور اس کے لباس کو اپنانے کی کوشش کیا جائے۔ لیکن آج مسلمانوں کے نہ اخلاق و کردار سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سچا اور پکا مسلمان ہے، نہ لباس سے یہ ظاہر ہوتا ہے، نہ شکل و شباہت سے یہ ظاہر ہوتا ہے، نہ رہن سہن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سچا اور پکا مسلمان ہے۔ میرے عزیزوں، ہمیں اپنی شکل و شباہت بھی ویسے بنانے کی ضرورت ہے، لباس بھی ویسا بنانے کی ضرورت ہے، اخلاق و کردار بھی بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام سنتوں پر عمل پیرا ہو کر کے ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنائیں، انشاءاللہ العزیز ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور ہماری آخرت بھی کامیاب۔ یہ دوسری چیز ہو گئی۔ اور تیسری چیز یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ اپنے اولادوں کے دل میں میرے اہل بیت کی محبت ڈالو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی محبت۔ حضور کے گھر والے کون ہیں؟ حضرت علی ہیں، حضرت فاطمہ ہیں، حضرت امام حسن و حسین ہیں، اور آپ کے تمام اہل بیت ہیں۔ آج کے زمانے میں خواجہ غریب نواز ہیں، حضور غوث پاک ہیں، آپ حضور مخدوم کے چوچا ہیں، جتنے بھی اولیاء کرام ہیں ان تمام اولیاء کرام سے محبت کریں، صحابہ سے محبت کریں، وہ صحابہ جنہوں نے حضور کی محبت میں اپنی جان کو بھی قربان کیا، اپنی اولادوں کو بھی قربان کیا، اپنے مال کو بھی قربان کیا، اور پوری دنیا والوں کو یہ پیغام دیا کہ اے دنیا والوں، جو جان مانگو گے جان دیں گے، جو مال مانگو گے مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جان و جلال دیں گے۔ تو ہمیں ایسا ایمان بنانے کی ضرورت ہے۔ میں بات کر رہا تھا نکاح کی، نکاح اپنے بچوں کا وقت پہ کیا کریں۔ آج بہت سارے بہانے ہوتے ہیں نکاح نہ کرنے کے لیے۔ والدین کہتے ہیں کہ ابھی بچہ تو اپنے پڑوں پہ کھڑا نہیں ہے، ابھی بہت اسے ہنر سکھانا ہے، اعلیٰ تعلیم دینا ہے، تب جا کر کے میں اس کا نکاح کروں گا۔ اور اس اعلیٰ تعلیم کے پیچھے نہ جانے ہمارا بچہ کیا گل کھلا رہا ہے۔ کبھی ایسا موقع بھی زندگی میں آ جاتا ہے کہ نکاح وقت پہ نہ کرنے کی وجہ سے اس بچے کی بھی رسوائی ہوتی ہے، والدین کی بھی رسوائی ہوتی ہے، اور پورے خاندان کی بھی رسوائی ہوتی نظر آتی ہے۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پہ توکل رکھو، اللہ پہ بھروسہ رکھو، اور جب بچے نکاح کے قابل ہو جائیں تو وقت پہ ان کا نکاح کرو، کیونکہ نکاح ایسی چیز ہے، ایسی عظیم شے ہے کہ نکاح کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ التمس الرزق بالنکاح، یہ حضور کی حدیث ہے، تم نکاح کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی سے رزق طلب کرو۔ جب بندہ نکاح کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے غیبی مدد اسے حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی غیب سے اس قدر انتظام فرماتا ہے کہ اس کے تمام تر ضروریات پورے ہوتے نظر آتے ہیں۔ اس لیے نکاح کے معاملے میں اللہ پر توکل رکھیں، اور جب نکاح کے قابل ہمارے بچے ہو جائیں، ہمارے لڑکے ہو جائیں تو وقت پہ نکاح کریں اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے۔ اور بچیوں کے معاملے میں بھی ہمیں ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری بچیاں بھی وقت پہ نکاح نہ ہونے کی وجہ سے ڈرمگا جاتی ہیں، ٹیوشن کے بہانے، کالج کے بہانے، اسکول کے بہانے گھر سے نکلتی تو ضرور ہیں، لیکن کس سے ملتی ہیں، کہاں جاتی ہیں، کہاں اپنے وقت کو گزارتی ہیں، ان تمام باتوں پر ہمیں، ان تمام چیزوں پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ورنہ یاد رکھیں آج ظالموں کا ایک مشن چلا ہوا ہے، کسی طریقے سے مسلمان بچیوں کو ورغلایا جائے، انہیں اپنے شکنجے میں لیا جائے، اور جھوٹی محبت کا جال میں انہیں پھنسا کر کے ان کی زندگی کو تباہ و برباد کیا جائے۔ اپنی بیٹیوں اور اپنی بچیوں کے زندگی کو بچانے کے لیے ہم پر یہ لازم و ضروری ہے کہ ہم ان پر نکاح رکھیں، اور جب وہ نکاح کے قابل ہو جائیں تو وقت پہ ان کا نکاح کر دیا کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وقت پہ نکاح نہ کرنے کی وجہ سے اگر اولادوں سے جرم و خطا ہو گئی، اگر ان سے غلطی سرزد ہو گئی، کل میدان محشر میں والدین کو اللہ تبارک و تعالی والدین سے پوچھے گا کہ تمہارے ماتحت تمہاری اولادیں تھیں، تمہارے بھائی اور بہن تھے، تم نے وقت پہ ان کا نکاح کیوں نہ کیا؟ قرآن مجید نے اسی کی جانب ارشاد فرمایا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اور نکاح کرو اپنوں میں سے ان کا جو بغیر نکاح کے ہیں، اپنی نیک باندیوں کا بھی اور اپنے نیک غلاموں کا۔ تو میرے عزیزو، نکاح وقت پہ ہو جانا نہایت ہی لازم و ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم یستطع علیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء۔ حضور نے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جسے نکاح کرنے کی استطاعت ہو تو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، جسے نکاح کرنے کی طاقت و قوت ہو، جسے نکاح کرنے کی استطاعت ہو تو چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ استطاعت سے مراد کیا ہے؟ استطاعت سے مراد یہ ہے کہ نان و نفقہ برداشت کرنے کی طاقت و قوت رکھتا ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ استطاعت سے مراد یہ نہیں ہے کہ 2 منزلہ عمارت بنائیں گے تبھی نکاح کریں گے، کھانا خود بھی کھا لیتا ہو اور اتنی حیثیت اتنی طاقت رکھتا ہو کہ نکاح کروں گا تو اپنی بیوی کا بھی خرچ اٹھا لوں گا، بچے ہو جائیں گے تو بچوں کی بھی ذمہ داری کو میں اٹھا لوں گا۔ اگر اتنی وہ ذمہ داری ادا کرنے کی طاقت و قوت رکھتا ہو تو پھر ایسے نوجوان پر نکاح لازم و ضروری ہے۔ حضور نے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جسے نکاح کرنے کی استطاعت ہو تو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ اس نکاح سے ہمیں فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ ہم نکاح کریں گے ہمیں کیا نفع ملے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جب تم نکاح کر لو گے نکاح کی وجہ سے تمہاری نگاہیں محفوظ ہو جائیں گی اور تم گناہوں سے بچتے رہو گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا سیدی یا رسول اللہ جسے نکاح کرنے کی استطاعت ہوگی وہ نکاح کر لے گا، لیکن جسے نکاح کرنے کی استطاعت نہ ہو، طاقت و قوت نہ ہو، حیثیت نہ ہو، وہ کیا کرے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ومن لم یستطع علیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء، جسے نکاح کرنے کی استطاعت نہ ہو، صلاحیت نہ ہو، حیثیت نہ ہو،
طاقت و قوت نہ ہو تو پھر اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ روزہ رکھا کرے، روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے نفسانی خواہشات ختم ہو جائیں گے، وہ گناہوں سے بچتا نظر آئے گا۔ اب میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، آج کا جو ہمارا نوجوان ہے وہ ماہ رمضان کا روزہ تو رکھتا ہی نہیں ہے، جو فرض روزہ ہے اسے تو ادا کرتا ہی نہیں ہے، پھر نفلی روزے کیسے رکھے گا؟ اور جب روزے نہیں رکھے گا تو وہ گناہوں سے کیسے بچے گا؟ تو ایسے نوجوانوں کے لیے میں یہ دعوت سخن دے رہا ہوں، اگر روزے رکھنے کی صلاحیت نہ ہو، اگر روزہ رکھنے کی طاقت و قوت نہ ہو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ 5 وقتہ نمازوں کے عادی بن جائیں، 5 وقتہ نمازوں کو ادا کرنا شروع کر دیں، آپ نمازوں کو ادا کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ العزیز نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو تمام گناہوں سے محفوظ فرما دے گا۔ اور نماز کی برکت سے اگر آپ کامیاب نہیں ہیں، نماز کے بعد اگر ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا دیں گے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا پروردگار میں نکاح کے قابل ہو چکا ہوں لیکن نکاح کرنے کی استطاعت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، طاقت و قوت نہیں ہے، یا پروردگار تو مجھے طاقت و قوت عطا فرما دے، تو مجھے صلاحیت عطا فرما دے، تو مجھے کامیابی عطا فرما دے۔ جب نوجوان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا کر کے یہ دعائیں